پھر بھی ایک مرتبہ پھر بھی ایک مرتبہ ذرا بلند اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ پھر بھی ذرا بلند سے یہ 10 دن کا جو موضوع ہے اسے نسبت دی گئی ہے فروع دین سے، جو دین کے فروع ہیں، اصول نہیں۔ فروع کی لفظ بتاتی ہے کچھ اصول بھی ہیں۔ اصول ہیں تبھی فروع کہلاتے ہیں، اگر اصول ہی نہ ہوں فروع کا وجود ہی نہیں۔ فروع شاخیں کہلاتی ہیں، فروع شاخ، ٹہنیاں، پتے فروع کہلاتے ہیں، جو جڑ ہے وہ اصل کہلاتی ہے۔ فروع، جب فروع شاخیں ہیں تو بالکل طے ہے کہ فروع نشان دہی کرتی ہیں اصل کی۔ فروع بتائیں گی کہ مقام اصل کیا ہے۔ شاہ جی توجہ فرمائیے، یہ نماز پہ بحث کرنی ہے اور انشاءاللہ ہر فروع 2 دن، آج بھی نماز کل بھی نماز، اسی پہ بحث کرنی۔ بالکل آپ میرے ساتھ، میں کہتا ہوں کہ آئینے کی طرح بالکل پانی پانی ہو جائے گا، دودھ دودھ۔ نماز اپنی جگہ پہ واجب ہے، بالکل واجب ہے، اس کا وجوب بھی بتاتے ہیں، اس کی اہمیت بھی بتاتے ہیں، کیونکہ پڑھنا ہی فروع دین پر ہے۔ فروع دین، اب اللہ اپنی کتاب میں، یہ سورہ بقرہ کی پہلا پارہ، یہ مدنی صورت ہے، مدنی، مکی نہیں ہے۔ یہ اقیم الصلاۃ کا حکم مدینے میں آیا ہے، نماز
پہلی ہجری جب پہلی ہجرت فرمائی سرکار نے، اس ہجرت کے پہلے سال نماز واجب ہوئی ہے، مکے میں نماز واجب نہیں ہوئی۔ یہ بھی آپ ذہن میں رہے، نماز مدینے میں واجب ہوئی ہے، مکے میں نہیں۔ یکم ہجری جب حضور نے ہجرت فرمائی، مکے میں مدینے میں تشریف لے آئے، نماز واجب ہوئی۔ اب نماز واجب ہوئی تو حکم ہو رہا ہے، لیکن نماز واجب ہوئی، نماز میں کہہ رہا ہوں، اب اللہ کہہ رہا ہے میرا بھی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور وا کے معنی اور اقیم الصلاۃ، ان کو حکم دو کہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، اقیم الصلاۃ کہ مسلسل نماز ادا کر کے نمونہ نماز کو قائم کرو۔ صاحبان علم تشریف رکھتے ہیں، نماز اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ کے کیا معنی ہے؟ نماز قائم کرو، چلو نماز قائم کرو، صرف نماز نہ قائم کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ بھی دیتے رہو، نماز بھی قائم کرتے رہو، میری طرف دیکھتے رہے، نماز بھی قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ بھی دیتے رہو۔ معلوم ہوتا ہے نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ بھی دیتے رہو۔ نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر آنا دلیل ہے کہ نماز کا جو حکم تھا وہ مکمل ہو گیا، تبھی زکوٰۃ کا حکم شروع ہوا۔ نماز کا حکم مکمل ہوا، دوسرا زکوٰۃ کا حکم شروع ہوا۔ یہ حدیث یا کہ یہ گفتگو نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ قرآن کو جس پہلو سے دیکھیں گے معجزہ ہوگا۔ جب معجزہ ہے تو پہلے نماز کا حکم مکمل ہوا، اب پھر کیا کہا؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو یا زکوٰۃ دیتے رہو۔ اب کہا فارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یقیناً یہ رکوع نماز والا ہے ہی نہیں۔ نماز کا ذکر تو مکمل ہو گیا، اگر ان میں کوئی کمی رہ گئی ہوتی تو زکوٰۃ کا حکم نہ ہوتا، کیونکہ زکوٰۃ ایک الگ مستقل فروع کا نام ہے۔ جب مستقل فروع کا نام ہے تو پہلے جو حکم نماز آیا ہے وہ مکمل ہو کے آیا ہے۔ جو کچھ خالق اس حکم میں کہنا چاہتا تھا اس نے لفظوں میں کہہ دیا۔ ابھی بحث کریں گے، جو کچھ وہ صلاۃ کے بارے میں کہنا فرمانا چاہتا ہے وہ فرما دیا، اور وہ سب کچھ اسی میں ہے۔ ابھی بحث کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ تو زکوٰۃ دیتے رہو الگ فروع ہے، پہلا فروع مکمل، پھر دوسرا شروع ہوا۔ ناقص کے بعد کامل کبھی شروع نہیں ہوتا، کامل کے بعد کامل شروع ہوتا، کیونکہ زکوٰۃ کامل فروع ہے، لہذا نماز کامل کا حکم مکمل ہوا تب فروع زکوٰۃ تو شروع ہو گیا۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ نماز کا رکوع نہیں ہے۔ کوئی ہیں جنہوں نے رکوع کا نمونہ بتانا ہے، ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ وَارْكَعُوا، ابھی بحث کریں گے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرتے رہو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ نماز کا رکوع نہیں ہے، یہ جو رکوع ہے
یہ نماز کا رکوع نہیں ہے، یہ کون ہے؟ ورکعو، کوئی ایک جماعت ہے، راکعین کی، رکوع کرنے والوں کی جماعت ہے، جس جماعت کے لیے پورے عالمین کو، چونکہ حکم نماز ایک مرتبہ آیا، قیامت تک رہے گا حکم، کبھی یہ حکم منسوخ نہیں ہوگا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو اور نماز پڑھو۔ کب تک پڑھو؟ قیامت تک نماز واجب ہے۔ جب قیامت تک نماز واجب ہے، انہی قیامت تک کے لوگوں کو حکم ہے نماز بھی پڑھتے رہو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کرتے رہو۔ اب میں جملہ کہہ دوں، جلدی آپ سمجھ جائیں گے، جہاں نماز کا حکم مردوں کو ہے وہی حکم عورتوں کو بھی ہے۔ اسی اقیم الصلاۃ میں عورتوں کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ عورتوں کے لیے کوئی اور حکم آیا ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ماشاءاللہ آپ سمجھ گئے، جب نماز کا حکم عورتوں کا بھی اسی اقیموں میں ہے، پھر عورتوں کی نماز کے مسائل اور ہیں، مردوں کی مسائل اور ہیں، حکم ایک ہے، پھر نمونے دو ہونے ضروری ہیں۔ عورتوں کے لیے یہی نماز حکم، اسی نماز میں اقیموں میں حکم ہے یا نہیں ہے؟ لیکن عورتوں کے مسائل اور ہیں، مردوں کے مسائل اور ہیں۔ اب اگر ایک میں جملہ کہتا ہوں یہیں سے ہی دیکھیں، سرکار رسول کا قول عورتوں اور مردوں کے لیے نمونہ ہو سکتا ہے، مگر رسول کا عمل مردوں کے لیے نمونہ ہو سکتا ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہو سکتا۔ رسول کا عمل مردوں کے لیے نمونہ ہو سکتا ہے، مگر عورتوں کے لیے نمونہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ماننا پڑے گا یہ جو ورکعوا مع الراکعین ہیں، ان راکعین میں کوئی ایسی مرکز موجود ہے۔ ابھی بحث کرتے ہیں، ان راکعین میں ورکعوا مع الراکعین۔ تو اب جناب یہ حکم کب تک کے لیے ہے؟ قیامت تک کے لیے۔ اور کن کو حکم ہے؟ ہر آنے والے کو حکم ہے، جو بھی آ رہا ہے ہر بالغ عاقل کے لیے حکم ہے۔ جب تک عقل مکمل نہیں ہوا اقیموں کا حکم نہیں ہے، جو دیوانے ہیں ان کے لیے حکم نہیں ہے، جو دانا ہے دانا کے لیے حکم ہے۔ غور نہیں فرما رہے، صاحبان عقل کے لیے حکم ہے۔ جب صاحبان عقل کے لیے حکم ہے تو پھر عقل استعمال کر کے نماز پڑھا کریں، بے عقلی میں نہ پڑھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ خدا کے لیے قرآن کو سمجھ کے نماز پڑھیں، حکم قرآن کو سمجھیں پھر نماز پڑھیں۔ شاہ جی توجہ فرمائیں، سمجھا جائے گا قرآن تب نماز صحیح ہوگی، کیونکہ حکم دے رہا ہے قرآن۔ کون ہمیں نماز کا حکم کون دے رہا ہے؟ قرآن۔ لیکن کس کے ذریعے؟ بزبان رسول۔ ابھی ادھر بحث تھوڑی دیر میں کرتے ہیں۔ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ جی آپ کو بھی حکم ہے یا نہیں؟ اس وقت حکم ہے جب آپ عاقل بھی ہو جائیں، بالغ بھی ہو جائیں، لہذا عذر نہ رہے سمجھنے کا، اس لیے کہ اللہ نے عقل بھی مکمل کر دی اور بالغ بھی بنا دیا۔ ہاں تم اب تکلیف بھی برداشت کر سکتے ہو، بات بھی سمجھ سکتے ہو، اب سمجھ کے نماز پڑھو۔ اسی لیے عمل کا تعلق پہچان کے بعد ہوتا ہے، معرفت کے بعد عبادت ہے، عبادت کے بعد معرفت نہیں ہے۔ معرفت کے بعد عبادت کا مقام آتا ہے۔
پہلے عبادت نہیں آتی، پہلے معرفت آتی ہے، پہلے پہچان آتی ہے. کل کریں گے، کل اسے بحث کریں گے. تو اب ہم نے پہچاننا ہے. اب اللہ نے پوری عالمین کی انسانیت کو حکم دیا، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو. معلوم ہوتا ہے. اچھا یہ بھی ایک جملہ کہہ دوں، کاما یقوم ہوتا ہے، کاما یقوم کے معنی ہوتا ہے قائم ہونا. جہاں آپ گھبرا جائیں گے میں چھوڑ دوں گا. کاما یقوم لازم فعل ہے، لازم، لازم میں ہونا آتا ہے، ہونا. متعدی میں ہوتا ہے کرنا یا رکھنا. کاما یقوم قائم ہونا، اقاما یقیم قائم رکھنا یا قائم کرنا. اقاما یقیمو ہے با، کاما یقومو نہیں ہے. اقیمو کس میں آتا ہے؟ اقاما یقیمو، نماز قائم رکھو، قائم کرو. ہونا نہیں، یہ متعدی باب ہے. اقیموا الصلاۃ، نماز مسلسل ادا کر کے اس نماز کے نمونے کو قائم رکھو. میں بہت بڑی بات کر رہی ہوں. ہمیں حکم ہے نماز مسلسل ادا کرنے کا. ہم نماز ادا کر رہے ہیں. ادا کرنے میں جو مسلسل ادائیگی ہے یہ ہے نماز قائم کرو. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، مسلسل پڑھ رہے ہیں، اور یہ جو پڑھ رہے ہیں نا، یہ جو نمونہ ہے، اسی پڑھنے کے نمونے کو قائم رکھنا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب اللہ نے کہا نماز پڑھو تو کوئی تو اللہ کے علم میں نماز ہوگی نا، کوئی تو عبادت ہوگی جس کا نام اس نے نماز رکھا ہے. کیا اس کے علم میں نہیں ہے؟ قولی پروار ہے. اگر وہ ہی نہیں جانتا پھر ہمیں حکم کیوں دیتا ہے؟ حکم دینا دلیل ہے. کوئی نماز ہے جو اس کے علم میں ہے. جب وہ نماز علم میں ہے پھر وہ طریقہ نماز کیوں نہیں بتلایا؟ غور نہیں فرما رہے. ہمیں حکم نماز تو دیا لیکن طریقہ نماز نہیں بتایا. کیسے نماز پڑھنی ہے، نماز کیسے پڑھے؟ اے اللہ کیسے نماز پڑھے؟ طریقہ تو ہمیں بتا، طریقہ نماز نہیں بتایا. اگر میں اسے مختصر کروں تب بھی میں پڑھ سکتا ہوں، پھیلا کے کہوں تب بھی پڑھ سکتا ہوں. یہ جو نماز اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، تکبیرۃ الاحرام سے شروع ہوتی ہے، اس کے بعد قیام آتا ہے، قیام کے بعد رکوع آتا ہے، رکوع کے بعد سجدے آتے ہیں، سجدے کے بعد تشہد آتا ہے. یہ سارا جو پروسیس ہے یہ تو ہمیں بتایا نہیں کہ یہ نماز ہے. لیکن یہ کہا نماز پڑھو. معلوم ہوتا ہے یہ جو نماز عبادت ہے یہ کسی کے اٹھنے بیٹھنے سے مشروط ہے. کوئی نمونہ ہے سامنے. ہمیں قرآن نہیں بتائے گا نماز کیا ہوتی ہے. کوئی قرآن کے ساتھ ایسا معلم ہونا ضروری ہے. عبادت وہ کرے، معبود وہ کہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب نماز ہم کیسے پڑھیں؟ فرمائیں کیسے پڑھیں؟ کون ہمیں بتائے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آخر نماز پڑھنی ہے تو ہمیں نماز کون بتائے گا؟ اب قرآن میں تو طریقہ نماز نہیں ہے. پہلا طریقہ شروع میں کیا ہے جناب؟ اللہ اکبر. ٹھیک ہے،
اللہ اکبر ہم کہتے ہیں، اللہ اکبر کے بعد قیام، قیام کے بعد رکوع، رکوع کے بعد سجدے، سجدے کے بعد اٹھنا بیٹھنا تشہد، پھر جا کے نماز مکمل ہوتی ہے۔ ایک آدمی یوں کرتا ہے، سب سے پہلے وہ تشہد پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد سجدے کرتا ہے، اس کے بعد رکوع کر لیتا ہے، اس کے بعد قیام کر لیتا ہے، اس کے بعد کھڑا ہوتا ہے، اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے۔ جو نماز کے سارے اجزاء ہیں اسے بیان تو کر دیے، لیکن طریقہ کار عبادت مختلف ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت ایک ترکیب نماز کا نام ہے۔ جب تک اس ترکیب میں نہیں ہوگی، لاکھ چکرے مارتا رہے، چکرے ہیں، عبادت نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ اکبر۔ یہ نماز کا مقصد یہ تھا کہ ایک آدمی سارے اجزائے نماز وہ مکمل کر لیتا ہے، لیکن نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ اسی طریقے سے نماز نہ پڑھے جو نماز کس نے بتائی ہے؟ رسول نے۔ تو اب میں ایک جملہ کہہ کے پڑھوں کہ نماز قرآن کو دیکھ کر نہیں ہوتی، عمل پیغمبر کو دیکھ کے نماز ہے۔ معلوم ہوتا ہے جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ رسول کے بغیر نہیں ہوتی، باقی باتیں بغیر رسول کے کیسے ہو سکتی؟ جو نماز آپ کی سب سے بڑی عبادت ہے وہ عمل پیغمبر کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ جب تک وہ سامنے نمونہ نہ ہو ہم عابد نہیں بن سکتے، عبادت نہیں کر سکتے۔ تو معلوم ہو گیا ہمیں جو اقیم الصلاۃ کا حکم دیا جا رہا ہے، ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم حکم قرآن پر بعد میں عمل کریں، نمونہ عبادت کو پہلے پہچانیں۔ بولے فرما رہے ہیں اس نمونہ عبادت کو ہم پہلے پہچانے کہ جس نے ہمیں عبادت کا نمونہ دیا ہے وہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے، پہچاننا ہے یا نہیں۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ اللہ جان بوجھ کے، معاذ اللہ جان بوجھ کے اللہ حکم تو دے دیا اللہ نے نماز پڑھنے کا، مگر اس کی ترکیب بتانا بھول گیا، اللہ کے ہاں بھول نہیں ہے۔ وما کان ربک نسیا منسیا، دو لفظ ہیں، نہ اللہ بھولتا ہے نہ بھلوایا جاتا ہے۔ منسیہ الگ لفظ ہے، نسیہ مانے بھول، منسیہ مانے بھلوانا، یعنی کوئی ایسی اور طاقت نہیں ہے جو اللہ سے بھی بھول والا کام کروا دے، معاذ اللہ۔ وہاں بھول نہیں ہے۔ جب بھول نہیں ہے تو معلوم ہوا یہ اقیم الصلاۃ میں جو حکم نماز ہے، اس پوری ترکیب نماز کو اللہ نے ارادتاً چھوڑ دیا ہے، ارادتاً نہیں بتایا، بھول کے نہیں چھوڑا۔ یہ ترکیب نماز نہ بتانا اللہ کا ارادی فعل ہے۔ جب اللہ کا ارادی فعل ہے تو اب میں جملہ کہوں، اللہ چاہتا ہی یہی تھا کہ دنیا آل محمد کی محتاج رہے۔ یہ اللہ کا ارادی فعل ہے، ارادی۔ اللہ چاہتا ہی یہی ہے کہ میری کوئی بھی عبادت ہو، کوئی
کوئی بھی فرو ہو پہلے رسول سے رابطہ کریں، پھر وہ میرا عمل کرے۔ جب تک تم رسول سے رابطہ نہیں کرو گے تمہارا کوئی بھی عمل صحیح نہیں ہوگا۔ اس مرکز سے پہلے رابطہ ہو، رابطے سے مراد پہچان، انہیں پہچانو گے، جب پہچان لو گے پھر تمہارا رابطہ صحیح ہو جائے گا۔ اب ہمیں یہ دیکھیں، اب ذرا تھوڑی سی بات وقت کے لحاظ سے، کل بھی ہے انشاءاللہ۔ اب یہ ہے کہ اب کتنی حکم ہے، نماز کا بھی حکم ہے، اقیم الصلاۃ کا بھی حکم ہے، آتوا الزکوٰۃ کا بھی حکم ہے، وارکعوا مع الراکعین کا بھی حکم ہے۔ اے اللہ، جب تو نے 3 حکم ہمیں دیے ہیں، کم سے کم ان تینوں کا ہمیں ایک آیت میں نمونہ تو بتا دینا۔ شاہ جی کیا کہہ رہے؟ تو نے نماز کا حکم دیا کہ نماز قائم کرو، کوئی تو قائم کرنے والے بتا نا۔ تو نے زکوٰۃ کا حکم دیا، کوئی تو زکوٰۃ دینے والے بتا نا۔ اور تو نے راکعین کا ذکر کیا ہے، کوئی تو رکوع کرنے والے بتا نا۔ ان تینوں کو ایک آیت میں بتا، الگ الگ نہیں۔ اب اللہ نے ان تینوں چیزوں کو ایک آیت میں بتایا۔ کس میں بتایا؟ انما ولیکم اللہ۔ اور یہ فرما رہے انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے۔ اللہ کے بعد ولی کون ہے؟ وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول ہے۔ رسول تک کوئی بات نہیں، ولی اللہ ہے، بے شک اللہ ہے، حکم دینے والا اللہ ہے، پہنچانے والا رسول ہے۔ ان کے بارے میں صرف رسول کہا۔ رسول کہنا ہی دلیل ہے، خود نہیں آیا، میں نے بھیجا ہے۔ رسول کی لفظ نے کتنا بڑا ہمیں کام دیا۔ رسول کوئی تو ہے بھیجنے والا، کون ہے؟ جس سے پہلے اللہ ہے، اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے۔ اب رسول کے بعد ایک جماعت ہے جس نے نماز کو قائم رکھا ہے۔ اور اس نے زکوٰۃ دی ہے۔ اب ولی کون ہے؟ ایک اللہ ولی ہے، اللہ کے بعد اس کا رسول ولی ہے، رسول کے بعد کون ہے؟ والذین، کوئی ایک جماعت ہے، جماعت، والذین ایک جماعت ہے۔ میں بہت بڑی لفظ کہوں گا، یہیں صاحبان علم تشریف رکھتے ہیں۔ والذین، رسول کے لیے فقط رسول کہو، رسول کے لیے کوئی لفظ نہیں کہی۔ رسول کے لیے نہیں کہا کہ رسول بھی نماز قائم کرتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے قائم رکھنا رسول کا کام نہیں ہے، امام کا کام ہے۔ سرکار، نماز قائم رکھنا رسول کا کام نہیں، رسول کا کام نمونہ بن کے دکھانا ہے۔ رسول نمونہ عبادت ہوتا ہے، امام محافظ عبادت ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے میری طرف دیکھیں بابا، اسی وجہ سے دین کا تعلق رسول سے ہوتا ہے، مذہب کا تعلق امام سے ہوتا ہے۔ نمازیں مذہب میں آتی ہیں، عقیدہ دین میں آتا ہے۔ مذہب کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ مذہب، ہمارا مذہب کون سا ہے؟ جعفری مذہب مصطفی نہیں، دین مصطفی، دین مصطفیٰ کا ہے، مذہب جعفر کا ہے۔ مذہب کا تعلق امام سے ہوتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں معلوم ہوا؟ مذہب کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ صحیح امام سے۔ بات تو طے ہو گئی یار، گنجلا کی نہیں ہے۔ معلوم ہوا جب مذہب کا تعلق امام سے ہوتا ہے تو پھر مذہب عمل سے نہیں بدلتا، عقیدے سے بدلتا ہے۔
जाफर को नहीं मानेंगे मजहब बदलेगा ही नहीं। अब नबी का काम क्या है? नमूना बन के इबादत दिखाना। नमूना बन के, मैं कह रहा हूं, नमूना कौन बनेगा? इमाम नमूना नहीं बनेगा, रसूल। ये काम रसूल का है, दीन और शरीयत रसूल की है। ये नमूना कौन बनेगा? रसूल। अब ये नमाजें आएगी, उस नमाज का नमूना कौन होगा? रसूल। और वो नमाज कितने साल तक रसूल ने बतौर नमूना पढ़ के दिखाई? यार 23 साल, 1-2 दिन नहीं। अगर मैं या मुनाजरा तो पढ़ना नहीं, हमें अपने मकसद की बात करनी, मकसद की बात करनी। शाह जी ये पल्ले बांध रहे, एक एक बात मेरी टेप हो रही है, बहुत अच्छा है। देखिए बाबा, 23 साल रसूल ने बरमला नमाजें पढ़ाई, जमाअत से नमाजें पढ़ाई। पढ़ाई या नहीं पढ़ाई? जब अल्लाह कह रहा है कि नमाज पढ़ो, तो अल्लाह के तरीके ज्यादा नहीं होंगे। अकली तौर पे, खुदा की कसम अकली तौर पे, अगर उसके तरीके मुख्तलिफ हों, हुक्म देना फजूल है, बलागत के खिलाफ है। मालूम हुआ उसका तरीका एक है, एक। अब परेशान तो नहीं होंगे मैं जुमला कह, परेशान ना हो। जब परेशान नहीं है तो मैं अब जुमला, मुझे हक है मैं कह दूं, खुदा के लिए मुनाजरा नहीं, तहकीक। अब जब रसूल ने 23 साल नमाजें पढ़ाई होंगी, क्या तरीका होगा रसूल का? फरमाएं, आपसे मेरा सवाल है, मेरे बुजुर्ग हैं आप, कितने तरीके होंगे? एक। पहले दिन से जो तरीका आएगा गदीर तक वही एक रहेगा। शाह जी कोई ज्यादा तरीके होंगे ही नहीं। बात समझ आई? हौसला है मैं कहूँ जुमला, बस हौसला है तो मैं ठीक है। अब जब तरीका होगा रसूल का, तो बाबा एक ही होगा, एक। वो जो तरीका होगा रसूल का, वो सुन्नत होगा या वाजिब होगा? फरमाए, वाजिब हो। वाजिब हो यार, हिम्मत भी कुछ कहने की शुरू पैदा करें यार, अब घबरा जाते। कोई डरना क्या है कि वो जो 23 साल रसूल ने तरीका इबादत बताया, वो वाजिब का बताया, मुस्तहब का नहीं बताया। अगर रसूल ने हमारे अकीदे के मुताबिक तरीका एक बताया, हाथ खोल के बताया, हाथ खोलना सुन्नत नहीं वाजिब है। थोड़ा सा हौसला करें, हौसला करें। हाथ खोलना रसूल का ये जो अमल है, सुन्नत है या वाजिब है? वाजिब। मालूम होता है 23 साल तक रसूल ने वाजिब तौर पे हाथ खोले हैं। और तरीके कितनी होंगे? एक। अब सर कोई नीचा ना करे मेरी तरफ, बस एक जुमला कहना, ये जब हाथ खोलना वाजिब है और एक ही तरीका है अल्लाह का, उसकी इबादत का, और रसूल नमूना बन के ज्यादा तरीके कभी भी नहीं बताएंगे। वाजिब है रसूल पर एक तरीका बताए। जब एक तरीका है हाथ खोलने का और वो भी वाजिब है, अब मैं बड़ी माजरत के साथ, खुदा के लिए ये मुनाजरा ना समझे, मेरे भाइयों के हाथ बांधने के 19 तरीके हैं और सारे मुस्तहब हैं, एक भी वाजिब नहीं है। मैंने क्या कहा? खुदा की कसम 19 तरीके हैं, 19।
ना सही 19 हो गए ना सही। अब आप तरीके तो देख ही लेते हैं, क्या नहीं देखे तरीके? अच्छा अच्छा जी अच्छा, 19 तरीके, और जितने तरीके हैं, क्यों आप घबरा क्यों रहे? मैं तहकीक आपसे सुना रहा हूँ और उनसे उनको इल्तिजा किया जा रहा है, खुदा के लिए कुछ तो समझो हम क्या कहते हैं। ये जो 19 तरीके हैं, यहाँ है जहाँ भी है तरीके हैं, ये सारे मुस्तहब हैं। उंगली मिलाना मुस्तहब है, ऊपर नीचे रखना मुस्तहब है, यहाँ रखना मुस्तहब है, हालांकि हाथ रखना वाजिब है। इनके जितने तरीके हैं मुस्तहब हैं। नमाज में मुस्तहब का ताल्लुक ही नहीं है। मेरा ख्याल इतना काफी है। खुदा के लिए तवज्जो फरमाए दुनिया, जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है और टेप हो रही है, अच्छी बात है। ये वाजिब है, हाथ अगर बांधना है तो फिर वाजिब है, मुस्तहब नहीं है बांधना। और फिर बांधने का एक तरीका हो, हाँ मुकाबला हो सकता था कि खोलना भी एक होता और बांधना भी एक होता, फिर जोर लगता हक कहाँ है। फिर हम सोचते क्या सोचते, फिर हमें भी दिक्कत होती कि भाई वहाँ भी एक है, हमारा भी एक है, फिर हक किधर है। फिर हमें देखना होगा कि रसूल ने किसको हक के साथ, फिर ढूंढेंगे अली यो माल हक के वल हक को दर्स रहने दे, नहीं इसे मजलिस में ये हमारे दर्स हैं, दर्स। इधर थोड़ा सा, थोड़ी सी हाथ हौला रखिए। ये दर्स की सूरत जब है तो उसमें एक तो हमें, बस आप सुनते रहे, बात तो हम जो कुछ आप कह रहे हैं उससे ज्यादा कही जा रही है। मैं क्या कह रहा हूँ, सुनते रहे आप। गौर फरमाया। अब जब तो अब कौन है कि जिसमें तीनों चीजें बयक वक्त होना जरूरी, युकीमून सलात व युतून ज़कात, ठीक है। अब हुक्म अकीमु सलाता व आतु ज़काता वरकाऊ मार्राके, अब नमाज पढ़ो और ज़कात दो। अब ये जो रसूल के बाद कौन होगा, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, अल्लाह वली है, व रसूल हो, उसका रसूल वली है। अब रसूल के बाद वली कौन है, वल्लज़ीना, एक कोई जमात है, जमात एक नहीं रसूल की तरह। इसलिए रसूल अकेला है, रसूल नहीं। अल्लाह भी अकेला है, रसूल भी, होने अकेले चाहिए। नमूना एक होता है, सारे नहीं होते। अल्लाह मुकन्निन है, रसूल नमूना है, कानून है। अब जब कानून है तो रसूल, और उसके बाद क्या है, वल्लज़ीना, वो लोग हैं युमिनूना, जो मोमिन है। वल्लज़ीना युमिनूना, ईमान रखते हैं, ठीक है। वल्लज़ीना युमिनून, अल्लज़ीना युकीमून सलाता, जो जिन्हों जो नमाज को कायम रखते हैं, मुसलसल अदा करके उस नमाज को कायम रखने की, ये किन के लिए हुक्म है, इमाम के लिए। इमाम क्या करता है, नमाज को सही कायम रखता है। कौन, युकीमून सलात। मालूम हुआ रसूल के बाद कोई है जिन्होंने नमाज को कायम रखा है।
اور بلکہ زندگی رسول میں قائم رکھا ہے۔ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم رکھتے ہیں اور رکھتے رہیں گے، یہ فعل مضارع ہے۔ یقیمون مضارع میں حال اور مستقبل دونوں، یہ قائم رکھتے ہیں، رکھے ہوئے ہیں اور رکھیں گے بھی۔ تو معلوم ہوتا ہے یہی جماعت ہے جو اس صلاۃ کو قائم رکھنے والی ہے۔ ہمیں سند مل گئی، نماز کو قائم رکھنے والی ایک جماعت زندگی رسول میں موجود ہے۔ صرف نماز نہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَهُمْ رَاكِعُونَ، دیکھو اگر یہ رکوع ہم مانے یہ سارے الذین، یہ جو جماعت ہے، گرامر دقت تو نہیں ہوتی، الذین جمع ہے، اسی جمع کو الذین کہا پیچھے، یہاں ہم کہا۔ ہم یہ جو جماعت ہے پوری، جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم یہ جو ہم ہیں، یہ جو جماعت ہے، ہم راکعون، یہی ہیں جو اس کی ذات میں حفاظت نماز میں جھکتے ہیں۔ یہ راکعین ہیں، راکعین رکوع کرنے والے۔ یہ رکوع نماز کا نہیں ہے، اگر یہ نماز کا ہوتا تو راکعون کے لفظ اسم فاعل نہ آتا اللہ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم یرکعون، یرکعون بھی فعل مضارع ہوتا، اور یہ وہ ہے جو رکوع کرنے والے ہیں، یرکعون نہیں ہے، راکعون ہے۔ یرکعون نہیں، راکعون اس میں فاعل ہے، یہ جملہ ہی الگ، یہ واو حالیہ ہے۔ وہم راکعون، راکعون یہی ہیں۔ کیوں راکعون ان کو کہا؟ چونکہ رکوع، قیام اور سجدے کے درمیان میں ملانے کے مقام کا نام ہے۔ یہ آپ کھڑے ہیں، یہ قیام ہے، اب آپ رکوع کیا، یہ درمیان میں رکوع ہے، اب آگے سجدہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے جو سجدہ اور قیام کو ملائے وہ رکوع ہوتا ہے۔ اب راکع کون ہوا؟ رکوع کرنے والا وہ ہے جو قیام کو سجدے سے ملا۔ کیا کہ اللہ یا علی جو اللہ اور رسول کے درمیان میں کیا ہے؟ وسیلہ ہے، واسطہ ہے۔ وَهُمْ، یہ جو پورے امام ہیں کیا ہیں؟ راکعون، یہ وسیلہ ہے مخلوق اور خالق کے درمیان میں، خالق اور مخلوق کے درمیان میں وسیلہ کون ہے؟ یہ آل محمد۔ توجہ فرمائے، ابھی بحث صحیح، ابھی بحث کرنی ہے۔ یہ راکعون، ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہی ہیں جو نماز بھی قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی مسلسل دیتے ہیں، اور اللہ اور مخلوق کے درمیان میں یہی وسیلہ ہیں، یہی واسطہ ہیں۔ اب میں پلٹ کے لے آتے جناب مریم کی طرف۔ ان اللہ قالت اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ مریم، میرا حبیب وہ وقت، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، میرا حبیب وہ وقت یاد کرو جب ملائکہ نے مریم کو کہا۔ بات مریم سے ہو رہی ہے، گواہ رسول بن رہا۔ جو مستورات کی گواہی کا گواہ بنے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وَإِذْ، میرا حبیب یاد کرو، کس کو کہا ہے؟ رسول کو۔ قالت الملائکۃ، ملائکہ نے بی بی مریم سے کہا۔ مریم اور ملائکہ میں بھی، ملائکہ میں تو وہ بات ہی نہیں ہے۔ ملائکہ نے بی بی مریم سے کہا، کیا کہا؟ ان اللہ اصطفاک، تمہیں چن لیا ہے اللہ نے، مصطفیٰ بنایا ہے، چن لیا ہے، بنایا نہیں چنا ہے۔ ان اللہ اصطفاک، تمہیں چن لیا ہے، وطہرک، اور تجھے پاک بنا دیا ہے، طاہر بنایا ہے، طاہر رکھا ہے، فاصطفاک، پھر دوبارہ آیا، پھر تمہیں چنا ہے، علی نساء العالمین،
عالمین کی عورتوں پر. یہ عالمین کون سے عالمین مراد ہیں؟ ان کے زمانے کے عالمین کی جتنی عورتیں ہیں اس وقت کی جب بی بی مریم تھی ان کی سردار ہیں مریم. میری طرف دیکھیں, نساء العالمین سے کیا مراد ہے؟ تمام عورتوں کی. کس وقت کی عورتوں کی؟ اس زمانے کی عورتوں کی. خدا کے لیے توجہ, اس زمانے کی عورتوں کی سردار ہے بی بی مریم. میں کیا کہہ رہا ہوں, یہی ترجمہ صحیح ہے. ابھی دلیل دیتا ہوں کہ اپنے زمانے کی عورتوں کی تو سردار ہے, تجھے زمانے کی عورتوں پہ اللہ نے چن کے. اب اللہ کیا کہتا ہے, یا مریم مکنوتی وسجدی ورکعی مع الراکعین. اب انہوں نے کہا یا مریم, اے مریم اقنوتی, احتراماً اس کی تعظیم کرتے رہو, عبادت کرتے رہو. کس کی؟ اللہ کی. وسجدی, سجدہ کرو. پہلے کیا کہا؟ سجدہ کرو. ورکعی مع الراکعین, مریم رکوع کرو, رکوع کرنے والوں کے ساتھ. معلوم ہوا مریم سے کوئی اونچے ہیں. مریم کو جو حکم دیا جا رہا ہے کیا؟ ورکعی مع الراکعین, راکعین کے ساتھ رکوع کرو. میں ابھی بحث کرتا ہوں یارا, تو معلوم ہوگا ان کو حکم دینا دلیل ہے. یہ عالمین زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں, قیامت تک کی عورتوں کی سردار نہیں ہیں, ورنہ حکم نہیں ہو سکتا. اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں. اس بی بی سے کہا تو اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے, مگر کیا کر؟ ورکعی مع الراکعین, اور تو رکوع کر, رکوع کرنے والوں کے ساتھ. میں ایک جملہ کہتا ہوں, پروردگارا یہ جو ورکعی تو مؤنث کی لفظ ہے, تو بی بی سے کہتا ہے کہ مردوں کے ساتھ ہو جاؤ. آنا یہ چاہتا ورکعی مع الراکعات. راکعات کون ہوتی؟ بی بی. ورکعی بی بی مؤنث, بتول کو حکم دیا جا رہا ہے, بتول کو کہا جا رہا ہے ورکعی, رکوع کرو. کن کے ساتھ؟ راکعین. لیکن آنا کیا چاہیے تھا؟ راکعات. راکعات نہیں ہے, چونکہ ایک بی بی کو جو عالمین کی, اپنے زمانے کی عالمین کی عورتوں کی سردار تھی. ابھی بحث کر معلومات, ان کی سرداری پر اس وقت کسی کا اور درجہ نہیں تھا جتنی جناب مریم سردار تھی. جب یہ سرداری کے اس معیار پر پہنچی, اس سردار کو بھی حکم دیا رکوع کرنے کے والوں کے ساتھ رکوع کرو. معلوم ہوا ان سے بھی کوئی سردار موجود ہے. چونکہ مریم ہے بتول, تو پھر ماننا پڑے گا ان راکعین میں کوئی مرکز ہے جو مریم کی بھی بتول ہے. جو مریم کی بھی کیا ہے, مریم سے بھی اعلیٰ ہے. اور وہ کون ہے؟ جناب سیدہ. لیکن ہے کیا؟ سیدہ کی ذات پہ بلند سلام اللہم صلی محمد و آل محمد. آنا کیا چاہیے تھا؟ ورکعی مع الراکعات. راکعات مؤنث کے لیے آتی, لیکن راکعات نہیں آئی, راکعین آئی. تو معلوم ہوا ہے اسی انہی راکعین میں جو مریم کے لیے بھی نمونہ ہے. چونکہ مریم مستور ہے, مستور کا نمونہ عمل میں مرد نہیں ہو سکتا. عام عورتوں کی بات نہیں ہو رہی, بتول کی بات ہو رہی ہے. تو پھر جب بتول کی بات ہے جو مریم کے لیے بھی نمونہ ہو, تو وہ بتول ہوگی یا نہیں؟ تو پھر ان راکعین میں ڈھونڈے بتول کون ہے. یہ راکعین کی جو ساری جماعت ہے ان میں کوئی بتول ہے. صرف وہ بتول نہیں بلکہ وہ ان راکعین کی مرکز ہے, مرکز. میں
بہت بڑی بات کر رہا ہوں، یعنی عمل کے کمال میں جس عمل کا نام شریعت ہے، اس شریعت کے عمل کے کمال میں تیرا ایک طرف نمونہ ہے، اکیلی فاطمہ ایک طرف تیرا مردوں کے لیے نمونہ ہے، بی بی اکیلی مستورات کا نمونہ ہے۔ شریعت میں عمل کا نمونہ کون ہے؟ بی بی پاک جناب سیدہ طاہرہ۔ تو بی بی پاک کیا ہوگی؟ مریم کی بھی، جن کے لیے مریم کو حکم ہو کہ ان کے ساتھ ہو جائیں، وہ کون ہوگی؟ جناب سیدہ طاہرہ، وہ بطول ہوگی۔ لیکن مریم دیکھیں، جناب عیسیٰ کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی کون ہے؟ سرکار۔ اب جناب مریم اپنے زمانے کی ہے، لیکن بی بی مریم کو کیوں حکم ہوا کہ رکوع کرنے میں کہ بالوں کے ساتھ رکوع کرو؟ کیونکہ بی بی مریم شریعت میں عالمین کے لیے نمونہ نہیں ہو سکتی تھی، چونکہ عورت کے 3 دور ہوتے ہیں، 3 دور، ایک بیٹی ہونے کا دور، ایک زوجہ ہونے کا دور، ایک ماں ہونے کا دور۔ ایک بیٹی ہونے کا زمانہ ہوتا ہے، ایک بیوی ہونے کا زمانہ ہوتا ہے، ایک ماں ہونے کا زمانہ ہوتا ہے۔ یہ جو بیٹی ہونے کا دور ہے، یہ تمہید حیات ہے۔ ماں ہونے کا جو دور ہے، یہ نتیجہ حیات ہے۔ اصل حیات ہے زوجہ کی، شوہر کی زندگی، وہ تو مریم میں ہے ہی نہیں۔ جناب مریم میں وہ شوہر والا جو اثر زندگی ہے، وہ تو نمونہ ہی نہیں ہے۔ لہذا بی بی پاک شریعت میں عالمین کے لیے نمونہ نہیں ہو سکتی، تو پھر عالمین کے لیے نمونہ کون ہوگی؟ جس کے لیے پوچھا گیا بتا تو صحیح چادر کے نیچے ہیں کون؟ فرشتوں نے پوچھا یا رب ومن تحت الکسا، بتا تو صحیح چادر کے نیچے ہیں کون؟ اب یہ تینوں رشتے بتائیں، ہم فاطمہ تو و ابوہا، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ فاطمہ کا باپ ہے۔ معلوم ہوا شریعت ہی مکمل نہ ہوتی اگر یہ فاطمہ کا باپ نہ ہوتا۔ بہت بڑی بات کرنے لگا، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، شوہر والی زندگی آ گئی یا نہیں؟ یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، ماں کی زندگی آ گئی یا نہیں؟ تینوں نمونے آئے نا، جب تینوں نمونے آئے تو مریم کا نمونہ بھی بی بی پاک بنے گی۔ اب میں جملہ کہوں گا، اب جو مریم جنت میں جائے گی سردار بن کے نہیں جائے گی، رعایا بن کے جائے گی، جب سیدہ کا رعایا بن کے جائے گی۔ اب جب سیدہ اس معیار کی منزل پہ فائز ہیں، تو میں ایک لفظ کہہ کے مسائل کو شروع کرتے ہیں۔ پھر بی بی مباہلے میں جو گئی ہے، یہ شریک کار رسالت بن کے گئی ہے، منصب نبوت میں نہیں گئی۔ اچھا گھر جا کے سوچنا ہے، یہ بی بی شریک کار رسالت تھی۔ میری بات سمجھ ہی نہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بی بی رسول کی شریعت کے پورے کام میں پوری صنف مستورات کی نمونہ شریعت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جو نمونہ جس رسول کی آدھی شریعت کا نمونہ بی بی بن کے آئے، جب بھی جاتی رسول تعظیم کے لیے کہاں بٹھاتے تھے؟ کہاں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اپنی مسلک پہ کہ میری شریعت ہی مکمل تب ہوتی ہے جب تو آئی ہے، اگر تو نہ ہوتی شریعت مکمل ہی نہ ہوتی۔ اب جو عورتوں کے لیے نماز کا تصور ہے، اس کا نمونہ کون بنے؟ جتنی عبادات ہیں ان کے لیے نمونہ بیویوں کا ہونا ضروری۔ اس لیے بی بی مریم سے کہا گیا ورکعی مع الراکعین، رکوع کرو کن کے ساتھ؟ راکعین کے ساتھ۔ بی بی مریم کو حکم دینا دلیل، چونکہ اس وقت یہ عورتوں کی سردار تھی، پھر بعد میں تو ہو جاتا ہے مریم ہی سردار ہے۔
गुजरात पैदा हो जाती है ना, इनको फिर कौन रद्द करता? लिहाजा अल्लाह ने यही से बात को तय कर दिया। तो बेशक ताहिरा है तो सब मुस्तफ़ा के अला निसाइल आलमी, लेकिन वर्काई बस जो दी। अब ये जो रुकू है ये नमाज वाला रुकू नहीं है, क्योंकि नसरानियों में रकू वाली इबादत, रकू यानी है ही नहीं, उनकी इबादत में रकू है ही। तो यहाँ रकू से मुराद क्या है? जो दरमियान में वास्ता वसीला है, और वो वास्ता वसीला तौहीद और मखलूक के दरमियान में कौन है? 13 हैं मर्दों के लिए, सैयदा है मस्तूरात के लिए। तो मालूम हुआ नमाज मुकम्मल ही तब होती है जब इनको पहचाने। कौन? मर्द इनको पहचाने। क्या हमें नहीं पहचानना चाहिए? पहचानना चाहिए या नहीं? हमें पहचानना चाहिए। आज वक्त के हवाले से कल अगर आप जल्दी तशरीफ़ ले आएंगे इंशाअल्लाह कुछ ज़्यादा सुनाएंगे आपको। अभी मौजू बिल्कुल वही खड़ा हुआ है, अभी चला नहीं है, कल देखेंगे इसे कैसे चलाना है। लेकिन जितनी आप तशरीफ़ जल्दी ले आएंगे उतनी ये 10 दिन मौजू को ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहता हूँ ये बातें आप तक पहुँची। इसीलिए अकीमुस्सलात में नमाज कायम मुसलसल अदा करते हुए उस नमूनाए सलात को कायम करो, कायम रखो, अदा करो, कायम करो। मैं क्या कह रहा हूँ? कायम करो। नहीं, मेरी वो बात नहीं समझ रहे कि अल्लाह क्या कह रहा है? कायम मुसलसल अदा करके कायम रखो। ये जो तुम नमाज पढ़ते हो बेशक इबादत मेरी है, अदा आले मोहम्मद की है। मैं क्या कह रहा हूँ? अदा आले मोहम्मद की है। अदा किन की है? नमूना कौन है? आले मोहम्मद। फिर आले मोहम्मद जब नमूना है तो फिर पूरी रिसालतों के अजर कौन बन रहे? तमाम रिसालतों के अजर का नाम जनाब सैयदा, जनाब सैयदा ताहिरा। फिर इस बात को आगे बढ़ाएंगे। ज़रा बुलंदतर सलवात पढ़ दीजिए। अब मसाइब वही होते हैं जो हम हर वक्त आपको सुनाते हैं। अब मैं ये देख रहा हूँ कि कहाँ से मसाइब शुरू करें। मेरी माँ फरमाते हैं हमारे गम में ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाशें पे रोती है। और रोना भी ऐसे चाहिए जिन्हें रोने का हक था। अगर उन्हें रो लेने दिया होता तो आज हम न रोते। क्यों रो रहे? जिन्हें रोने का हक था उन्हें रोने नहीं दिया गया। ये जो आपका रोना है ये मामूली रोना नहीं है। खुदा की कसम इन आंसू की कीमत जब आपको वहाँ मिलेगी फिर पता लगेगा कि आपके बहे हुए आंसू कितनी कीमती है। एक शख्स है जिसका नाम आकाए मोहम्मद काजिम किफ़ाई, एक आलिम है मोहम्मद काजिम किफ़ाई। आम बयान होते हैं, उलमा बयान भी फरमाते हैं कि काजिम किफ़ाई कहते हैं कि रात को, ये वाइस भी हैं मदरसे पढ़ते हैं, ये कहते हैं कि रात को मैंने ख्वाब देखा और उस ख्वाब में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए। अल्लाह अकबर। इस अंदाज से इमाम आए कि पूरे जिस्म पर जख्म ही जख्म है और खून ऐसे बह रहा है कि देखिए कितनी 100 साल 1200 साल के बाद जो ख्वाब में देखा ऐसे लगा कि बिल्कुल अभी ये अमल हुआ है। और इमाम के जिस्म मुबारक से ये खून जो है वो निकल रहा है और ऐसी तेज़ी से ये कहता मैं दहल गया उन जख्मों को देखकर और खून के निकलने को देखकर। लेकिन ख्वाब का मसला था, मैं बेचैन होके तड़प के मैं उठ गया, रोता रहा, मेरा मौला इतना ज़ख्मी है। अल्लाह जाने कोई जगह थी 1003 कितनी ज़ख्म थे मेरे इमाम के जिस्म मुबारक पर और कितने तीर लगे हुए थे। माँ फरमाते हैं जैसे शाही के बदन पे कांटे होते हैं इस तरह के तीर लगे हुए थे। और यही वजह कि जब इमाम जीन से गिरे थे 53 मिनट तक तीरों के सहारे में रहे। इतनी तीर जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम में तीर लगे हुए हैं। ये कहता है इतनी जख्म थे अजरकुम अल्लाह, जख्म देखकर मैं रोता रहा सारा दिन। जब दूसरी रात
پھر میں سویا اسی تصور میں، تو پھر میرا امام خواب میں آئے تو میں نے اب دیکھا کہ امام کے وہ زخم نہیں ہیں، مندمل ہو گئے ہیں، لیکن اس دل کے ادھر اور ادھر دو فوارے ہیں خون کے جو چل رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں اب جو میں نے امام کو اس حالت میں دیکھا، میں نے آگے بڑھ کے سلام کر کے کہا مولا کل تو میں نے آپ کو بڑا زخمی دیکھا تھا، اس وقت سے میں رو رہا ہوں، آج یہ سارے زخم مندمل کیسے ہو گئے؟ امام نے فرمایا کفائی، یہ جو مومنین جب بیٹھ کر میرے غم میں روتے ہیں، خدا کے لیے یہ معیار رونے کا بڑھائیں جو اگلا جملہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان میں میری سیدہ ماں زہرا، جن مومنین کا معیار معرفت بلند ہوتا ہے اور ان کی آنکھوں سے جو آنسو آتے ہیں وہ میری ماں ایک شیشی میں جمع کرتی ہیں، اللہ اکبر، وہی آنسو آ کے انہوں نے میرے ان زخموں پہ لگایا ہے، میرے زخم ٹھیک ہو گئے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے ان آنسو کا۔ یہ کہہ کے اب یہ کفائی کہتا ہے میں نے کہا مولا یہ جو دو زخم ہیں یہ ٹھیک کیوں نہیں ہوئے؟ باقی زخم تو ٹھیک ہو گئے، یہ زخم کیوں نہیں ٹھیک ہوئے؟ اب امام نے رو کے فرمایا کفائی یہ تلواروں کے زخم نہیں ہیں، ایک زخم عباس کا ہے، ایک زخم میرے علی اکبر کا ہے، میرے 18 سالہ جوان کا زخم ہے، یہ ان آنسو سے مکمل نہیں ہوگا، یہ اس وقت تک رہیں گے جب تک کہ قیامت نہیں آئے گی۔ ایسا درد ہے کہ کوئی آنسو اس کا مندمل اس کو نہیں کر سکتا، جب تک میرا علی اکبر دوبارہ ہم نہیں ملیں گے اس وقت تک یہ خون جاری رہے گا، یہ ان کے غموں کا خون ہے۔ اللہ پروردگار جس غیر بغیر کے اہتمام ہوا ہے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرماؤ، جو حضرات جو تمنائیں لے کے حاضر ان میں فیصل مرام فرماؤ، اپنے اپنے مرحومین کے لیے، شہداء و مومنین کے لیے، بانیان کے مرحومین کے لیے۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، رب زدنا علما، بحق محمد